نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي أمين مكين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے بھائی محترم وقاص کلیم صاحب ان کی اہلیہ محترمہ کے احسان ثواب کے لیے اور اپنے عظیم دوست جن کے ساتھ ایک قلب و روح کا تعلق ہے، جناب محترم ارشد محمود صاحب، آپ کی بابی جان محترم محمد عاصم صاحب مجاہد بھائی، ان کی بابی جان کے سارے ثواب کے لیے اسکول شریف کی معرفت میں حاضر ہیں. یقیناً یہ پورے گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے غم کا لمحہ ہے، اور غم کی اس گھڑی میں ہم تمام لوگ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری بہن مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گھر والوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، جمیع اعزاء و اقارب کو رب کائنات صبر جمیل عطا فرمائے. بزم میں تشریف فرما جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم علامہ بشیر احمد سیالوی صاحب، سادات کرام، دعا ہے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جس موضوع کا مجھے محترم ارشد بھائی کی طرف سے اور محترم شاہد عمران چشتی صاحب کی طرف سے حکم ہوا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسی موضوع کو میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں کہ چند دن پہلے مرج البحرین پر ابتدائی گفتگو ہوئی اور احباب نے حکم دیا کہ اسی آیہ کریمہ کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے. تو جو احباب پہلی گفتگو کو نہ سماعت کر سکے
ان کے لیے میں ابتدائی چند کلمات ان کے ذہنوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ سورہ الرحمن کی آیات کریمہ ہیں، جہاں مالک کائنات فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ ہم نے دو سمندر جمع کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں سمندر کسی ایک مقام پہ جا کے آپس میں ملتے بھی ہیں، اور دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ اور آڑ بھی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی درجنوں تفاسیریں آج وہ تفسیر دے رہا ہوں۔ یہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الدر المنصور میں بیان کرتے ہیں، اس کو بند کر دیں، کہ مالک کائنات کو فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر جمع کر دیے۔ ان دو سمندروں سے مراد کیا ہے؟ امام جلال الدین السیوطی فرماتے ہیں کہ دو سمندروں سے مراد ایک سمندر مرکز ولایت ہے، اور دوسرا سمندر مرکز عصمت و طہارت ہے۔ سمندر مرکز ولایت حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، سمندر مرکز عصمت و طہارت سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے ہم نے یہ دو سمندر جمع کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے بھی ہیں، اور دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ، ایک برزخ اور ایک آڑ بھی ہے، جو یہ دونوں سمندر مل رہے ہیں۔ ملاپ کا نقطہ شرعی نکاح ہے، اور دونوں سمندروں میں جو پردہ اور آڑ ہے وہ دونوں سمندروں میں نسبت محمد مصطفیٰ کا حیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مالک کائنات فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یاد کرو جو منہم اللؤلؤ والمرجان، مالک کائنات فرماتا ہے ان دونوں سمندروں کے ملاپ سے ایک لال نصیب ہوتا ہے اور ایک مرجان نصیب ہوتا ہے۔ یاد کرو جو منہم اللؤلؤ والمرجان، جہاں لال کا اشارہ امام حسن مجتبی کی طرف ہے، مرجان کا اشارہ آقا امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے۔ علیہ السلام کیا ہے؟ لال کے اندر سبز رنگ کی جھلک ہے، سبز رنگ کی جھلک اشارہ تھا حسن مجتبی کی شہادت کا، کہ امام حسن مجتبی کو جو زہر دیا جائے گا اس کا رنگ سبز ہوگا۔ مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، سرخ رنگ استعارہ تھا میدان کربلا میں آقا امام حسین کی شہادت کا۔ رب کائنات پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے رب کائنات پہ ایمان رکھنے والوں، تاجدار کائنات سے محبت و عشق کا دم بھرنے والوں، آئیے سوچے تو صحیح، مالک کائنات فرما رہا ہے اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین محترم، یہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت، ایک ایک سانس اللہ کی نعمت، رب کائنات نے یہ جسم عطا کیا اللہ کی نعمت،
رب رزق دیتا ہے، اللہ کی نعمت ساری نعمتیں رب کائنات کی عطا کرتا ہے، لیکن مالک کائنات قرآن مجید کے اس مقام پر جن نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ مارا جن بحرینی یلتقیان، رب اشارہ دے رہا ہے، لوگوں سن لو، میرے خزانہ قدرت میں ایک میرا مصطفیٰ تھا، لوگوں میں نے اپنا مصطفیٰ بھی تمہیں دے دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات فرما رہا ہے، لوگوں میرے کارخانہ قدرت میں، میری خلقت میں حسن و جمال کے اعتبار سے، کمال و صفات کے اعتبار سے، خصائل و شمائل کے اعتبار سے ایک ہی میرا مصطفیٰ تھا، ایک ہی میرا محبوب تھا، میں نے اپنا مصطفیٰ بھی تمہیں دے دیا۔ ارے مصطفیٰ کے گھر میں ایک ہی مرتضیٰ تھا، مرتضیٰ بھی میں نے تمہیں دے دیا۔ مصطفیٰ کے گھر میں ایک ہی فاطمہ تھی، فاطمہ بھی تمہیں دے دی۔ ارے فاطمہ اور علی کے گھر میں ایک حسن تھا، ایک حسین تھا، یہ شہزادے بھی اے امت مصطفیٰ تمہیں دے دیے۔ اے بندو اب بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سامعین محترم، بعض آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب مولا کائنات کو مرکز ولایت کہا گیا اور سیدہ کائنات کو مرکز عصمت و طہارت کہا گیا، تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو سامعین، چونکہ وقت میں رہتے ہوئے میں نے خاص پیغام آپ تک پہنچانا ہے، صحیح مسلم کا مطالعہ کریں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم صحیح مسلم ملا، امام ترمذی جامع ترمذی ملا، امام نسائی کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، امام حاکم کو پڑھے، نیچے آئے تو امام جلال الدین سیوطی کو پڑھے، امام قسطلانی کو لے، امام اسقلانی کو لے، امام طبرانی کو لے، امام طبری کو لے، پھر اس طرح کے حدیث کے امام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو پڑھے۔ یہ حدیث مبارکہ 40 سے زائد طرق کے ساتھ آئمہ حدیث سے بیان کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد میرے آقا واپس مدینہ چلے، 1,00,000 سے زائد صحابہ میرے آقا کے ساتھ تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے قافلہ نماز کے لیے روک دیا، نماز ادا ہو گئی، میرے آقا صحابہ سے فرماتے ہیں اے عاشقوں منبر لگا دو، کیا کرو؟ منبر لگا دو۔ منبر لگ گیا، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، 1,00,000 سے زائد صحابہ حضور کے سامنے ہیں، تاجدار کائنات اس شاعت میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں سن لو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں سنو، آج اسلام مکمل ہو گیا، وہ دین اسلام جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، ذات مصطفیٰ پر اس کی تکمیل ہو گئی، وہ وہی جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، ذات مصطفیٰ پر اس وحی کی تکمیل ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے دین بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک کے لیے شریعت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کے لیے نبوت بھی میرے مصطفیٰ
رسالت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، قیامت تک کے لیے امت بھی محمد مصطفیٰ کی ہے، اب قیامت تک کے لیے کلمہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا، رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن سامعین محترم ذہن نے سوال کیا، قیامت تک اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، کیا ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام سے پہلے جب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا، رب کائنات نبی کو بھیجا کرتا تھا، انبیاء تشریف لاتے جو معاشرے میں اعتقادی بگاڑ کو، اخلاقی بگاڑ کو، عملی بگاڑ کو درست کرتے، اور ادھر میرے اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ذہن سوال کرتا ہے اگر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا تو درست کیسے ہوگا؟ ہدایت کا راستہ کیسے چلے گا؟ تربیت و اصلاح کا کام آگے کیسے چلے گا؟ تو تاجدار کائنات غدیر خون کے مقام پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے خطبہ دیتے ہیں، عاشقوں سن لو، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن ولایت کا دروازہ علی شیر خدا سے کھول رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہوتا ہے، علی شیر خدا سے ولایت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے، ولی آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ ولی آئیں گے، اور کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک درے علی شیر خدا سے اسے خیرات نہ ملے۔ مرج البحرین یلتقیان، تو مولا کائنات یہ مرکز ولایت ہے، اور سجدہ کائنات یہ مرکز عصمت و طہارت ہے۔ سامعین محترم اس نقطے پر توجہ کریں، سجدہ کائنات مرکز عصمت و طہارت ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنی طہارت بچ رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں سے بچ رہی ہے۔ اس کائنات میں جتنی عصمت ہماری بیٹیوں کو نصیب ہو رہی ہے، اس عصمت و طہارت کا مرکز سیدہ کائنات ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے یوم قیامت کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات علیہ السلام تک سب انبیاء کی امتیں میدان حشر میں ہوں گی، سب امتیں میدان قیامت میں ہیں۔ اچانک ندا دی جائے گی، اے اہلیان معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، بنت الرسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آتی ہے، سیدہ کائنات کی سواری آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میدان حشر میں تشریف لائیں گی، سب اہلیان معاشر گردنیں جھکائیں گے، 70,000 حوروں کے جرمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری میدان حشر میں آئے گی۔ 70,000 حوروں کے جرمت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद नईमुल हसन शाह साहिब बुखारी, आप तशरीफ लाए। आपको बज़म में तशरीफ लाने पर यह तशक्कुर अदा करते हैं। तो सामने मोहतरम मुतवज्जे हो, मरदल बहरैन यल्तक़ियान, एक मरकज़े विलायत है तो दूसरे मरकज़े इस्मत व तहारत है। याखरो जो मिनहुमल लुअलु वल मरजान, एक आका इमाम हसन नसीब हुए, दूसरे आका इमाम हुसैन नसीब हुए। अब ये हसन और हुसैन कौन है? जिनकी विलादत हुई तो इमाम हसन और हुसैन की विलादत पर मौला अली शेर खुदा बयान करते, हुजूर हमारे घर आए और ताजदारे कायनात फरमाते अरून बनैया, अली मेरा बेटा दिखाओ। मौला अली शेर खुदा बयान करते हैं कि पहले जब इमाम हसन हुए तो हमने हसन हुजूर की गोद में दिए, फिर आका इमाम हुसैन आए तो हुसैन हुजूर के गोद में दिए। और तवज्जो कीजिएगा, इन दोनों शहजादों को गुड्डी भी मेरे मुस्तफा ने दी, दोनों शहजादों का नाम भी मेरे मुस्तफा ने रखा है, दोनों शहजादों के कानों में आजान भी मेरे मुस्तफा ने दी और दोनों शहजादों का अकीका भी मेरे मुस्तफा ने किया। ये चार काम हैं जो बाप के जिम्मे होते हैं, बाप के जिम्मे होते हैं। अखलाकी तौर पे बाप खानदान के किसी फर्द से करवाए तो वो अखलाकी जवाब है, लेकिन शरअन ये चारों काम वालिद के जिम्मे है। अब तो करें, मैं वक्त बचाते हुए यहां सिर्फ एक जगह पे आपको रोकता हूं, दोनों शहजादों के कानों में आजान मेरे मुस्तफा ने दी है। अब सामने मोहतरम हदीस का मुताला करें, नमाज के लिए आजान मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। नमाज के लिए आजान प्यारे आका ने नहीं दी। सिर्फ एक रिवायत मिलती है कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ सफर में थे, जंगल का इलाका था, वहां पे ये अल्फाज इस तरफ लाते कि शायद हुजूर ने अजान दी होगी, लेकिन जब आलिमा हदीस ने, शाहीन हदीस ने उस पर बहस की तो वो अल्फाज जो आलिमा हदीस नकल करते हैं, फरमाते हुजूर ने अजान खुद नहीं दी बल्कि सहाबी को अजान देने का हुक्म दिया था। तो सामने पता चला कि मेरे आका ने खुद नमाज के लिए अजान नहीं दी, लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों के कानों में अजान खुद दी। ज़हन सवाल करता है, नमाज फर्ज है, फर्ज के लिए अजान देना अफजल है। बच्चे के कान में अजान कोई भी दे सकता है। आका अलैहिस्सलाम फर्ज नमाज के लिए खुद अजान क्यों नहीं देते? शहजादों के कानों में अजान खुद क्यों देते हैं? नुक्ता समझिएगा सामईन मोहतरम, अजान ये रब की तरफ से बुलावा है। नमाज के लिए क्या है? अल्लाह की तरफ से बुलावा है। आज भी मसाजिद में आजान होती है, क्या हम सारे दौड़ के मस्जिद चले जाते? नहीं, नसीब वाले जाते हैं। रब की तरफ से तो बुलावा आता है, लेकिन हम सारे नमाज पढ़ने नहीं जाते, गाफिल हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, नमाज रह जाती है। अगर मेरे आजान देने पर, अल्लामा साहिब के आजान देने पर कोई गाफिल रह गया, सुस्ती का शिकार हो गया, नमाज अदा न कर सका, वो गुनहगार होगा, काफिर नहीं होगा। तवज्जो करना, क्या होगा?
جو نماز نہیں ادا کرتا وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، چونکہ اذان دینے والا دنیا کا کوئی عام فرد تھا۔ اگر اذان میرے پیارے مصطفیٰ دیتے پھر وہ اذان صرف اذان نہ رہتی، وہ بلاوا مصطفیٰ بنتا۔ کیا وہ بلاوا مصطفیٰ بنتا؟ یاد رکھ لو، اگر میرے پیارے مصطفیٰ کبھی کسی کو بلائیں اور کوئی غافل بن جائے، سست رہ جائے، نہ پہنچ سکے، وہ صرف گناہگار نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے نہیں آئے تھے، حضور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے آئے تھے۔ اس احتیاط کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے خود نماز کے لیے آزان نہ دی کہ صحابہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ اگر کوئی سست رہ گیا تو دین سے خارج نہ ہو جائے، لیکن سامعین محترم، امام حسن اور امام حسین کی ولادت پر دونوں شہزادوں کے کانوں میں آزان میرے مصطفیٰ خود دیتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ مصطفیٰ کو علم تھا یہ خون مصطفیٰ کا خون ہے، یہ کٹ تو سکتے ہیں، غافل نہیں رہ سکتے۔ ان کا خون تو جا سکتا ہے لیکن غفلت ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ کو علم تھا ان شہزادوں میں خون سیدہ کا ہے، مصطفیٰ کو علم تھا ان شہزادوں میں خون علی شیر خدا کا ہے، مصطفیٰ کو علم تھا ان شہزادوں میں خون خود محمد مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ جانتے تھے مارکائے کرب و بلا بھی ہوگا، ہزاروں شہیدی سامنے بھی ہوگے، تینوں کی بارش بھی ہوگی، خون بہ رہا ہوگا، نماز کا وقت آئے گا، پھر یہ حسین ریگزارے کرب و بلا پر تینوں کے مسلح پہ بھی سجدہ کر جائے گا۔ کیوں؟ خون مصطفیٰ کا ہے، تمہیں غفلت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آزان دی۔ پھر سامعین محترم، ٹائم مجھے اس سے آگے توجہ کریں۔ آقا امام حسن و حسین کی ذات، ان کا مقام و مرتبہ جب سمجھ گئے تو سامعین آقا امام حسین علی مقام، آپ کی شان اور مرتبہ ایک اور لمح سے آپ تک پہنچاتے ہوئے گفتگو اینڈ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، نماز عبادت کس کی ہے؟ اونچا بولیں گے، پیچھے تک سب آپ بولیں۔ نماز عبادت اللہ کی ہے، تو یاد رکھیں نماز کے اندر اگر دھیان ارادی طور پر غیر اللہ کی طرف چلا جائے تو نماز نہیں رہتی۔ میں فتویٰ کے الفاظ دے رہا ہوں، نماز کے اندر اگر دھیان ارادی طور پر، یہ لفظ یاد رکھے کیسے، ارادی طور پر غیر اللہ کی طرف چلا جائے تو نماز نہیں رہتی۔ آپ حدیث نبوی کا مطالعہ کریں، آقا تاجدار کائنات میرے مصطفیٰ سجدے میں تھے، اور آقا پیارے مصطفیٰ کی پشت پہ میرے حسین بیٹھے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کی پشت پر آقا حسین بیٹھے ہیں، اور یہ عمل ایک بار نہیں ہوا، احادیث کا مطالعہ کرے درجنوں بار ہوا ہے۔ لیکن سامعین غور طرف نکتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ سے سر اٹھاتے، کئی بار ایسا ہوا، احباب تھوڑا آگے آ جائیں، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جس جگہ فل کریں۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سے سر اٹھانا چاہا، پشت پہ آقا امام حسین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سے اٹھتے ہوئے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے نکالے، صحیح
मुस्लिम और तिरमिज़ी को पढ़े। आका ने पहले अपने दोनों हाथ पीछे निकाले, शहजादों को पहले उठाया ताकि गिर न जाएं, दोनों शहजादों को उठा के दाएं बाएं बिठाया, फिर सर सजदा से उठाया। फिर आका इमाम हुसैन की खातिर सजदा इतना लंबा किया कि 72 तस्बीहात हो गई। अब सामीन मोहतरम मुझे बताइएगा कि जब मेरे मुस्तफा शहजादे हुसैन के लिए सजदा तवील करते हैं तो मेरे मुस्तफा का ध्यान क्या हुसैन की तरफ गया या ना गया? सोच के बोल ले, गया या ना गया? इरादी तौर पे था या गैर इरादी? इरादी तौर पे मेरे महबूब का ध्यान आका इमाम हुसैन की तरफ गया। लेकिन आज तक किसी मुफ्ती में जुर्रत ना हो सकी कि वो जो फतवा दे के माशाअल्लाह हुजूर की नमाज छूट गई। अब मुझे बताइएगा, हमारे लिए फतवा है कि अगर नमाज में इरादी तौर पे ध्यान गैरुल्लाह की तरफ जाए तो नमाज टूट जाती है। अरे ये नमाज मेरे मोहम्मद मुस्तफा की है और नमाज के अंदर मेरे मुस्तफा का ध्यान इमाम हुसैन की तरफ है, इमाम हुसैन की तरफ है। और किसी ने फतवा नहीं दिया कि हुजूर की नमाज टूट गई। अब अहले सुन्नत का नुक्ता नजर समझिएगा। सामीन मोहतरम, हमारा नज़रिया और अकीदा ये है कि हुसैन खुदा नहीं है। हुसैन खुदा नहीं है, इमाम हुसैन खुदा नहीं है। लेकिन सामीन सोचना जरूर, नमाज के अंदर ध्यान अल्लाह की तरफ रखना है, खुदा की तरफ रखना है। इधर नमाज मेरे मुस्तफा की है, ध्यान आका हुसैन की तरफ है। सोचना तो पड़ेगा, हुसैन खुदा नहीं है। अरे कुछ तो है कि नमाज के अंदर मुस्तफा का भी ध्यान हुसैन की तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आइए फिर पूछिए आइम्मा से कि हुसैन क्या है। वक्त बचाते हुए सुन्नियों के इमाम, चिश्तियों के सरताज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर पे गए और पूछा, ए ख्वाजा साहब आप बताएं हुसैन क्या है, आप बताएं हुसैन का मुकाम क्या है। तो ख्वाजा अजमेर ने बोल के कहा, शाह अस्त हुसैन। आका हुसैन के बारे में क्या कहते हैं? हुसैन शाह है। दिल न भरा, फिर बोले बादशाह अस्त हुसैन। पहले कहा शाह अस्त हुसैन, फिर कहा बादशाह अस्त हुसैन। यहां पर भी न रुके, आगे बोल के कहते हैं, लोगों सुन लो, दीन अस्त हुसैन। अरे इस हुसैन को कुछ और न समझो, सारे का सारा दीन हुसैन है। सिर्फ दीन नहीं, दीन की पनाह भी हुसैन है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। ख्वाजा अजमेर ने यह राज समझा दिया कि मेरे प्यारे मुस्तफा का नमाज के अंदर जो ध्यान आका हुसैन की तरफ था, इस हुसैन को सिर्फ एक फर्द ना समझो, इस हुसैन को सिर्फ एक जात ना समझो, इस हुसैन को सिर्फ एक शख्सियत ना समझो। जान लो सारे का सारा दीन भी हुसैन है, इस दीन की पनाह भी ये हुसैन है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझे नाचीज की तरफ से है। रब्बे कायनात माफ फरमाए।
اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت کا فیضان ہے، والدین کی دعائیں ہیں، آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ کا فیضان ہے، اور میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کے جوڑوں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔